میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ یاسین کی، یہ دل ہے قرآن کا، معلوم قرآن بھی دل رکھتا ہے۔ یہی فرمایا گیا کہ قرآن کا دل ہے، قرآن کے دل کی دل والی بات ہم کرتے ہیں۔ بالکل آسان، میں مشکل نہیں پڑھوں گا، مجھے 2-3 دفعہ کہا گیا، اس دن بھی آپ نے کچھ مشکل پڑھی ہے، بالکل آسان سے، بالکل۔ میں نے یہ آیے کریمہ ارشاد ہو رہا ہے انما تنذر، انما کلمہ حصر ہے۔ اللہ رسول کے کل کمالوں میں سے ایک کمال میں حاصر لگا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنے کمال ہیں رسول کے، ایک کمال میں اللہ حاصر لگا رہا ہے۔ حاصر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حاصر حقیقی اور ایک ہوتا ہے حاصر اضافی۔ یہاں دونوں حاصر ہیں، حقیقی بھی ہے، اضافی بھی ہے۔ معلوم ہوگا حاصر کا کوئی پہلو ایسا نہیں رہ گیا جس آیت میں موجود نہ ہو۔ حاصر حقیقی، آجو میرا پتر آجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آنے والے آتے رہیں گے میرے بھائی، میری آلے پاسے دیکھیں، کیونکہ ایک رات کا وقت ہے اور پھر وقت بھی بہت کم ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا شاہ جی، بالکل ٹھیک۔ انما کلمہ حاصر ہے، اس حاصر میں ترجمہ یہ ہے انما تنذر۔ انما کے معنی ہیں سوائے اس کے نہیں، ہماری اردو میں ہے بس۔ اللہ کہہ رہا ہے بس، تنذر، انما تنذر۔ تنذر کے معنی ہیں میرا حبیب تو ڈراتا ہے، ڈراتا رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے انذار جاری ہے، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ میری طرح دیکھتے رہیں، صاحبان علم ہیں، کیونکہ بالکل میں اتنی بہت بڑی درسگاہ کے قریب میں یہ مجلس اعضا ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بحث جو ہے وہ ضروری یہاں کر دی جائے۔ تنذرو کے معنی ہیں میرا حبیب تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا۔ اسی تنذرو پہ اللہ نے حاصر لگایا۔ اب افسوس ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے تنذرو کا تو ترجمہ کیا ہے مگر حاصر لگا کے ترجمہ نہیں کیا۔ اللہ پہلے حاصر لگا رہا ہے، پہلے اس حاصر کو دیکھیں پھر ترجمہ کریں۔ حاصر دیکھا جائے گا تب ترجمہ صحیح ہوگا۔ تنذرو تو تنذرو کا معنی ہے تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا۔ رسول آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے، جب رسول آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے وہ ڈرائے گا۔ ڈراتا ہے، ڈراتا رہے گا، ڈراتا ہے بیٹا، ڈراتا ہے، ڈراتا رہے گا۔ لیکن انما کا کیا فائدہ ہوا؟ انما کو لگائیں گے ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انما کے لگنے سے ترجمہ ڈراتا ہے نہیں رہے گا، کیونکہ ڈراتا ہے تو پہلے ہے۔ غور نہیں فرمایا۔ میں اہمیت بتانا چاہتا ہوں اس انما کی۔ وہ تنذرو کے معنی ہے تو ڈراتا ہے، ڈراتا رہے گا، اور نذیر بنا کے بھیجا جس کا معنی ہے ڈرانے والا۔ تو ڈرانے والا ہے ازل، جب سے ہے، جب تک ڈرانے والا ہے۔ لیکن یہاں حاصر لگا کے ترجمہ حاصر کا کریں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں ترجمہ حاصر کا کرتا ہوں، انما تنذرو۔ یہ ترجمہ نہیں کہ تو ڈراتا ہے یا ڈراتا رہے گا، حاصر سے ترجمہ یہ ہے میرا حبیب انما تنذرو، تو ڈرا سکتا ہے۔ صاحبان علم بیٹھے، عام بات نہیں ہو رہی میرے پتر۔
میرا حبیب تو آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے، لیکن تو ڈرا سکتا ہے۔ کس کو ڈرا سکتا ہے؟ اب دیکھنا ہے، تو ڈرا سکتا ہے، کس کو ڈرا سکتا ہے؟ من اتبع ذکر، اس کو ڈرا سکتا ہے جس نے ذکر کی پیروی کی۔ غور نہیں فرما رہے؟ معلوم ہو گیا، تو ڈرا سکتا ہے اس کو جس نے ذکر کی پیروی کی ہو۔ ذکر آگے آگے چلے گا، اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام پیروی ہے۔ تو ڈرا سکتا ہے اس کو من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی ہے۔ ذکر کی معلوم ہوا کوئی ذکر ہے، اسی ذکر کو ڈھونڈنا ہے کون؟ کوئی ذکر ہے؟ بہت سے حضرات بزرگ بھی پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ نہ میرے پیچھے نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، بحث کرنی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے کس کو؟ اس کو جس نے ذکر کی پیروی کی ہے۔ پھر مان لو دین میں کوئی ذکر ہے اور اس کے پیروی کرنے والے موجود ہیں، اس کو پھر بعد میں بحث کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بحث ہے، اسی آیت سے پہلے آیت ہے، اسی رسول سے اللہ نے کہا میرا حبیب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرا حبیب برابر ہے تو ان لوگوں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کتنی بڑی بات ہے۔ میرا حبیب سواء علیہم برابر ہے کہ تو ان لوگوں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ حالانکہ رسول آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے۔ جب ڈرانے کے لیے آیا ہے رسول، ڈرانے کے لیے آیا ہے، بیٹا آگے ہو جاؤ، میرا پتر تھوڑا جا آگے ہو جاؤ، ان کو کچھ نہ کرتا۔ جنہوں نے ادھر ادھر دیکھنا ہے بیٹا دیکھ، آپ ناراض ہوں گے میں کہوں گا ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ بات میں کر رہا ہوں جو آپ کے کسی مفسر نے تفسیر میں لکھی ہی نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خیال سے بیٹا میری طرف دیکھیں، آپ دونوں بھائی، اب اسی لیے اشارہ میں نے کیا۔ انما تنذر من اتبع سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میرا حبیب برابر ہے تو ان لوگوں کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معلوم ہوا کچھ رسول کی نظارت میں ایسے لوگ تھے، رسول ان کو ڈرائے نہ ڈرائے برابر، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر جھوٹ ہو، پھر انہوں نے رسول کے آنے سے پہلے کون سا جرم کیا ہے؟ اس جرم کی وجہ سے رسول تو ان کو ڈرائے نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جرم کیوں نہیں دکھلایا گیا؟ مفسرین نے وہ جرم کیوں نہیں بتایا؟ وہ کون سی بات تھی جو انہوں نے جرم کیا؟ اب تو ڈرائے نہ ڈرائے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی جرم بتانا ہے۔ یہ جرم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عالم ذر میں علی کی ولایت کا انکار۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو، میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
یہ عالم زر، دیکھیں آپ نام ہی پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، افسوس ہے اتنی بڑی جگہ پہ، ہائے ہائے ہائے، پورے قرآن میں عالم زر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کسی مفسر نے ذکر مجموع البیان سے لے کے اس وقت تک اس آیت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب میں 172 نمبر آیت سورہ آراف، اب ناراض ہوتے ہیں ہو لیں، یعنی جب نہیں لکھا پھر کیوں نہ میں کہوں، آپ ناراض ہوتے ہیں، الٹا بات ایک اچھی بات سناتے ہیں، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں، افسوس ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کوئی کہا گیا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ عالم زر، یہ عالم زر کی بات کیوں نہیں کہی علماء نے، کیوں نہیں لکھی علماء کرام نے؟ عالم زر، جناب علی فرماتے ہیں جناب آدم کی پشت پر میں علی نے ہاتھ پھیرا، یہ ہاتھ نہیں دست خدا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی، ہاں بات نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں جتنی نسل آدم، آپ جتنے بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں، جتنی ہم ہیں، کل کے کل قیامت تک آنے والی نسل آدم زر کی شکل میں، زر کہتے ہیں چیمٹی کو، چیمٹی کی، آپ یار آپ اتنے بڑے جو بیٹھے ہیں اس میں بھی شامل ہوں، زر کی شکل میں جناب علی نے ہاتھ پھیرا، کل بنی آدم نسل آدم زر کی شکل میں پشت آدم سے نکل کر وادی روحا میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ بات سمجھ آنی بھی ہے میرا بات؟ وادی روحا میں رسول موجود، نبی موجود، اولو العزم موجود، غوث و قطب و کلندر موجود، آپ کے داتا صاحب موجود، ساری دنیا موجود، تاکہ سمجھ آئے پتر سمجھ آئے۔ کل کے کل عالم زر میں، زر کی شکل میں آ کے وادی روحا میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں چونکہ ان سے 3 عہد لینے تھے، ایک اللہ کی ربوبیت کا، ایک محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، خشوعاً خوشو یہ نہیں بھولنا، ایک علی اور تا امام مہدی بلا فصل و بالترتیب امامت کا عہد لینا تھا۔ آپ وہ عہد لیا جا چکا ہے آپ سے، آپ جتنے بیٹھے ہیں، عہد لینے کے لیے جناب علی فرماتے ہیں چونکہ یہ زر کی شکل میں تھے، میں نے ان پر جب یہ کھڑے تھے موجود، ان کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرتے ہوئے، جناب علی فرماتے ہیں جب میرا ہاتھ آخر تک پہنچا، جتنی وہاں موجود تھے وہ اس عہد کو سمجھنے کے بھی لائق ہو گئے اور با اختیار بھی ہو گئے۔ اختیار دے دیا گیا، با اختیار ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں پہلا عہد جو لیا گیا، پہلا عہد سناؤں، پہلا عہد یہ لیا گیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ موجود تھے میرے پتر، آپ موجود تھے، آپ سے عہد لیا گیا۔ سب سے پہلے رسول خدا نے فرمایا قالو بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، اس ہاں نے تو رب کہلوا دیا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جناب علی نے کہا، معصومین نے کہا، انبیاء رسول کہتے کہتے کل مخلوق نے رسول خدا کے کالو بلا کے بعد کالو بلا کہنا شروع کیا، کل کائنات نے کہا کالو بلا۔ خدا جانے وہ کیا آواز ہوگی، کیا سما ہوگا، اللہ اکبر، ہیلو ہیلو، کیا سما ہوگا، کالو بلا۔ میں اس لیے بچوں کو کوشش نہیں، بچے ادھر ادھر نہ دیکھیں،
خدا واسطے سمجھیں، خدا کے لیے سمجھیں۔ پورے لاہور میں سوائے اب میرے کسی نے بیان کیا تو میں آپ کا غلام ہو جاؤں۔ اتنی بڑی بات ہے اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں تو کہتے ہیں حافظ کو سنو بھی نہیں، نہ سنے، ہمیں سننے والے بہت ہیں، نہیں تو خبر ہی نہیں۔ بس صحیح حیدری پہلا عہد لیا گیا، آپ سے عہد، آپ موجود تھے اس میں، صحیح موجود، عہد لیا گیا، آپ نے کالو بلا کہا وہاں۔ پھر دوسرا عہد علی فرماتے ہیں لیا گیا، وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ، محمد مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں، خود نبی فرماتے ہیں کالو بلا۔ جناب علی نے فرمایا، سارے معصومین نے، رسولوں نے، انبیاء نے، زاہد کتب و کلندر ہو، کل نے، کل وہاں رہنے والوں نے کالو بلا کہا۔ دوسرا عہد مکمل ہو گیا کالو بلا پر، نام پر نہیں، بحث نہیں کرنی، وقت ہو رہا ہے، کالو بلا۔ تیسرا عہد لیا جناب علی نے، وَعَلِيٌّ اماموں کو دنیا تک پہنچائیں، او عہد لے جانے والوں۔ وَعَلِيٌّ خوش ہو رہے ہیں، چلنا لگ رہے ہیں یا نہیں؟ شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے۔ علیٌ امامکم، ابھی نہ دین نہیں شروع ہوا، نمازیں شروع نہیں ہوئی، کوئی شاہ شروع نہیں ہوئی، پہلے منوائے ہی یہی دین گئے۔ کیا کہنا ہے جی؟ وَعَلِي خوش ہو وہ سے، وَعَلِيٌّ امامکم وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ أَئِمَّتُكُمْ۔ ان 14 نے رسول خدا نے سب سے پہلے کہا کالو بلا، ہاں ہیں، جملہ کہہ دوں، ہاں ہیں بلا فاصل ہیں۔ بلا فاصل ہو گیا جناب، یہ تینوں ہو گئے۔ جب یہ تینوں ہو گئے، عہد مکمل ہوا۔ صاحبان علم، اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں، کتاب میں دے سکتا ہوں، تفسیر کے ساتھ دے سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے میرے پاس ہے، سب کچھ موجود۔ اب رسول خدا نے فرمایا، بڑا نوکر خادم، میں چاہتا ہوں میں پہنچاؤں، خدا گواہ ہے، میں منبر پہ بیٹھا ہوں، میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، مجھے حکم آیا یہ پڑھو، پھر میں نے حکم لیا، حکم آیا یہی پڑھو، ورنہ میرے لیے پڑھنے میں خود الحمدللہ کمی نہیں، اس لیے مجھے 2 دفعہ حکم ہوا، خدا گواہ ہے حکم ہوا، تبھی میں یہ موضوع پڑھ رہا ہوں۔ اب جناب جب یہ تینوں عہد ہو گئے، اب میرے رسول نے فرمایا لوگو، اب ہمیں تو خبر نہیں دل کی بات کیسی ہے، کوئی دلوں کی بات تو رسول جانتا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا لوگو، بہت سے لوگوں نے کالو بلا دل سے کہا، خوش ہو جاؤ میرا پتر، شادی کو بہت سے لوگوں نے دل سے کالو بلا کہا۔ جب کالو بلا دل سے کہا، توحید نے اسے اقرار کہا۔ یہ لوگ ہیں جو اس عہد کا اقرار کرنے والے ہیں، اقرار سامنے آ گیا۔ رسول نے فرمایا کچھ ہیں جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا مگر دل سے نہیں مانا، خوش ہو بابا جی، نہیں مانا، اس کو اللہ نے انکار کہا۔ اب ہم میں گل مکمل ہوگی میرے صاحبان علم، صاحبان معرفت، صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں۔ اب اللہ نے تمام بنی آدم سے اقرار بھی لے لیا، اقرار بھی لے لیا۔ جب اقرار و انکار دونوں لے لیے، اب اللہ نے اسی اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی۔ غور نہیں فرمایا،
چونکہ بنی آدم کا ان کا اقرار ہو گیا تھا، اس اقرار پر اللہ نے جنت بنائی. انکار آیا، انکار، اس انکار پر اللہ نے جہنم بنایا. میں جملہ کہہ دوں، حدیث پاک جناب رسول خدا، اس انکار پر اللہ نے جہنم بنایا. اب یہ حدیث صحیح ہے، رسول نے فرمایا اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرے. غور نہیں فرمایا. حیدری ہاں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا. اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر علیہ السلام پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم ہی پیدا نہ کرتا. سمجھ آ گئی میرا بات؟ اسی اقرار پر جنت بنی، اسی اقرار پر جہنم بنا، اسی اقرار پر تینت بنی. تینت سمجھتے؟ اسی اقرار پر تینت بنی، اسی انکار پر تینت بنی، اسی اقرار پر روحیں بنی، اسی انکار پر روحیں بنی. لمبی بات ہے، میں جلدی جلدی کہہ رہا ہوں. اقرار پر روحیں بنی، انکار پر روحیں بنی. روحیں منکر روحیں، اقرار کرنے والی روحیں اس دن سے بنی. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، میری بات سنیں میرے صحیح فرماتے ہیں، لوگوں جنہوں نے عالم ذر میں اقرار کیا وہ اس دنیا میں بھی اقرار کرے گا. ہائے ہائے ہائے، اس دنیا میں اقرار کرے گا، اس دنیا میں کرے گا، اقرار کرے گا. جس نے وہاں انکار کیا ہے لاکھ کہیں گے یہاں انکار ہی کرے گا. ان سمجھ آ گئی میرا پتر؟ آیت کی سمجھ آ گئی؟ آ گئی. یہاں آ کے انکار کرے گا، یہاں آ کے نا ہم سارے جتنے آپ بیٹھے ہیں پوری دنیا عالم بشریت میں آ کے اس اقرار کو بھول گئے. بہت سی آیات ہے اس پر میں بحث کروں گا، کر سکتے ہیں، یہ تو اشرا ہو پھر ہوئے ایک ہی مجلس ہے. چونکہ اس دنیا میں آ کر ہم اس عہد عالم ذر کے عہد کو بھول گئے، لہذا یہ کل انبیاء اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے بھیجے گئے. ہر آنے والے نبی نے یہ عہد یاد کرا کے کہا پہلے انہیں مانو پھر بعد میں ہمیں رسول مانو. انہیں مانو. جناب آدم سے لے کے چلتے او جناب عیسیٰ تک یہی کہا گیا، پہلے ان کو مانو پھر ہمیں مانو. نبی کہتے رہے، میں کیا کہوں، کہتے رہے. جنہوں نے وہاں انکار کیا وہ انکاری ہی رہے، وہ انکاری ہی رہے. اب یہ وہ انکاری ہیں اس عالم ذر کے جن کے لیے اللہ نے کہا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے وہاں انکار کیا رسول تو ڈرائے نہ ڈرائے. غور نہیں فرمایا. یہ اقرار نہیں کریں گے. اب سمجھ آ گئی؟ اقرار نہیں کریں گے. جب یہ نہیں کریں گے پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حبیب انما تنذر، میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے. اجے نہیں سمجھ آئی؟
میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے اس کو من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی ہے. ڈھونڈے وہ ذکر کون ہے. ذکر آگے آگے چلے، اس کے پیچھے چلنے کا نام اتباع ہے. اب ہمارے شیعوں نے لکھا ہے، شیعوں نے انہوں نے کہا کہ ذکر سے مراد نماز ہے. نماز پڑھی جاتی ہے، جو وجود میں ہماری محتاج ہو وہ آگے نہیں چلتی. وہ اتنی سمجھ لو یا خدا، اتنی سمجھ نہیں ہے. اور کیا کریں ہم؟ یہ کہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے آپ کو. اس نے آگے آگے چلنا ہے، ہم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے. آگے آگے وہی چلے گا جو وجود رکھتا ہو. ہائے ہائے ہائے. اب تو ڈرا سکتا ہے میرا حبیب من اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی ہو. پھر ہم سمجھ آگی نا ذکر کون ہے جو آگے آگے چلے گا. رسول سے پوچھا گیا مولا آپ کے بعد ذکر کون ہے؟ رسول نے فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب. میرے خیال ہے سمجھ آگی میرا. ذکر کون ہے؟ خوش ہو گئے نا صحیح. ذکر جناب علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کے بعد ذکر کون؟ حسن مجتبیٰ. کون؟ حسین شہید کربلا. اے سلسلہ چلتا 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 12ویں تک جا کے مکمل ہوا. کوئی 6 پہ بھی نہ رکے. 6 پہ رکنے والے پیچھے رہ گئے، 7 پہ رکنے والے پیچھے رہ گئے، 9 پہ رکنے والے پیچھے رہ گئے. علی علیہ السلام سے لے کر بلا فصل و بالترتیب علی تا مہدی علیہ السلام تک بلا فصل و بالترتیب ماننے کا نام کامل اتباع ہے. خوش ہو گئے میرا پتر، خوش ہونا چاہیے. وہاں میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا تھا پچھلی مجلس میں، اگر اجازت دیں تو میں کہہ دوں گا. ممکن ہے کچھ حضرات وہاں نہ ہوں. میرا امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا، کوئی زیادہ وقت ہو گیا جلدی کرتے. بیٹھے ہیں، میرے نواں امام بیٹھا آیا، اسے آ کے میرے امام کو سلام کیا. السلام علیکہ یبن رسول اللہ. ماشاءاللہ تھے، سمجھ آتی ہے اس مجلس میں. یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ میرا سلام. میرے نویں امام نے جواب میں فرمایا سلام. سلام کا جواب واجب ہوتا. میرے امام نے فرمایا سلام. صحابہ پریشان ہو گئے. سلام کا جواب واجب ہے، امام دے نہیں رہے، اندر والی بات کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، خوش نہیں ہو رہے ذرا. پھر اس نے کہا السلام علیکہ یبن رسول اللہ. دوسری مرتبہ جب کہا اب امام نے پھر فرمایا سلام. اگر آپ خوش ہیں تو میں اس کی بات کرتا ہوں. وہی شخص کی بات میں اس نے بتائی. وہ شخص کہتا ہے جب امام نے مجھے دوسری مرتبہ بھی سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اپنے دل سے کہا اگر امام اس دنیا میں مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا، اسے مانے بغیر جنت کہاں سے ملے گی؟ پھر نویں امام کو ماننے کے لیے مجھے 8واں پہلے ماننا پڑا تاکہ ترتیب مکمل ہو. اب جب نویں کو میں نے مانا نا، اب کہتا ہے السلام علیکہ ایھا الامام. اب امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب امام نے جواب مکمل دے دیا. جب امام نے جواب مکمل دیا تو پھر میں کہوں اگر ایک کو بھی نہ مانے دین سے باہر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہوا. اسی وجہ سے من اتبع ذکر. ذکر کون ہے؟ جناب امیر المومنین. آگے ومن خشی الرحمن بالغیب. غیب کون ہے؟
انہوں نے غائبانہ خدا کے بارے میں کہا، غائبانہ توحید کو مانا ہے۔ یہ جملے ہیں آپ کے ترجمے کے۔ وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، میں نے بہت بڑا اشارہ کر دیا، ذرا یہ بھی بچے ہو تو سی ہو، انہیں نہ کرو نا، خدا کے واسطے سمجھے بات کو۔ خَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، غیب کے بارے میں رحمان سے بچو، ڈرو، جس رحمان نے کہا ہے فانتظروا، میرا حبیب کہے میں بھی منتظر ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ یہ نہیں سمجھ آئی کون ہے یہ؟ کون ہے؟ چھٹا 12واں امام ہے یا نہیں؟ اتنا بڑا امام ہے یا نہیں؟ 12واں امام۔ بس یہیں سے علامہ ہلی، ایک چھوٹی سی بات، علامہ ہلی نے امام کے مسجد صالح میں ہر شب بدھ جا کے امام کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں، شروع کر دیا۔ جب آخری رات آئی کہتے ہیں میں ہلے سے گھوڑے پہ نکلا، اب جو نکلا گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلا میں بحر نجف اشرف اس مسجد صالح میں جانے کے لیے، میں نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کے ساتھ کوئی پیدل گھوڑے کی رفتار کے مطابق چل رہا ہے۔ میری گل سمجھ نہیں آئی یار، چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے چونکہ حکم ہے کہ سوار پیدل پہ سلام کرے، میں نے تو سلام کیا، انہوں نے اس انداز کا جواب دیا، میں سمجھ گیا کوئی ولی ہے، ابھی پہچانا نہیں، کوئی ولی ہے۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، ولی مل گیا ہے، کیوں نہ میں اپنے سوال جو میرے دل کے اندر ہیں ان سے میں پوچھوں۔ انہوں نے پہلا سوال کیا، فوراً جواب مل گیا، دوسرا کیا فوراً جواب مل گیا، تیسرا کیا فوراً جواب مل گیا، چوتھا کیا فوراً جواب مل گیا۔ جب انہوں نے کہا میرے جواب ختم ہو گئے، چلنے والے نے کہا جو پوچھنا تھا وہ تو پوچھا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہا اس کی مجھے سند نہیں ملی، فرمایا التہذیب کی فلاں سطر فلاں توسی صاحب کی سطر اور فلاں صفحے پر اس کی سند موجود ہے۔ جب کہا نا موجود ہے، سنا علامہ ہلی نے، سن کے ان کے ہاتھ سے چابک گر گیا، گھوڑے کا جو چابک ہوتا ہے گرے، کوشش کی پکڑو لیکن وہ زمین پہ گر گیا۔ اسی صاحب نے اسے گرے ہوئے چابکوں کو پکڑ کر علامہ ہلی کے ہاتھ میں دے کر کہا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ میں۔ میرے خیال ہے خوش ہونا چاہیے ذرا تو، ہمارا امام موجود، ٹھیک ہو۔ وَخَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، انہی لوگوں کو جو علی کی پیروی کرتے ہیں میرا حبیب دنیا میں خوشخبری دے دو، بے مغفرت نکرہ ہے، ہر طرح کی بخشش کا، ایک نہیں اور انہیں فرما رہے مغفرت، ہر طرح کی بخشش کی ان کو خوشخبری دے دو، وَأَجْرٍ کریم، اور اجر بھی دیں گے کریم۔ کریم اور سخی میں فرق یہ ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دے، کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے